4 दिन की शोहरत के खातिर आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये दौर बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाला दौर है। डिजिटल दौर में हम और आप जी रहे हैं। खास करके सोशल मीडिया इस वक्त हम लोगों की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बगैर लोगों का गुजारा अगर हम कहें तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। पर दोस्तों, ये बात हम लोगों के जहन में होनी चाहिए कि हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, एक सही और दूसरा गलत। अगर सही रुख अपनाया जाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक की तरफ से उसके इस्तेमाल के बारे में आपसे कोई भी पूछताछ हरगिज़ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी काम के गलत रुख को इख्तियार किया जाएगा तो हो सकता है फिलहाल उस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए। कभी कभार तो शैतान उसमें आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाएगा तो फिर आपकी आंखों और दिमाग पर सही और गलत के बीच फ़र्क पैदा करने वाली सलाहियत पर, दूसरे अल्फाज में अगर यूँ कहें कि आपकी समझ बूझ पर धोखे का पर्दा डाल देगा, जिसके नतीजे में आप गलत होने के बावजूद भी अपने आप को सही समझेंगे। ऐसी सूरत में आपको अल्लाह पाक की तरफ से तौबा करने की तौफीक भी नसीब नहीं होगी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर जो ऐप्स हैं जैसा कि मौज, टिकटॉक, जिली, जोश और टकटक, इंस्टाग्राम वगैरह और ना जाने कौन कौन से ऐप हैं जिनको आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, इन सब पर यही सब कुछ चल रहा है कि हमारे नौजवान भाई और बहन सिर्फ 4 दिन की इज्जत और शोहरत पाने की खातिर इस हराम काम में लगे हुए हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर अपना कीमती वक्त और अपनी बेपनाह काबिलियत को इनमें लगाकर जहालत का सबूत दे रहे हैं और शैतान के जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि शैतान ने तो अल्लाह पाक से वादा किया था कि वो आदम की तमाम औलाद को क़यामत तक सीधे रास्ते से भटकाएगा और उनको बुराई के रास्ते पर डाल देगा, ताकि आदम का कोई भी बेटा या हवा पर्दानशी कोई भी बेटी यानी कोई भी मुसलमान जन्नत में न जाए। नाजरीन, उसकी दुश्मनी इंसान से तो बहुत ज्यादा पुरानी है, जिसको वो हर हाल में निभाएगा। उसने अपने आप को इसी काम के लिए फ्री कर रखा है। हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। जिस तरह वो अपनी दुश्मनी निभा रहा है, इसी तरह हम भी उससे अपनी दुश्मनी निभाएं, उसके बहकावे में ना आए। पर दोस्तों, जब हम अपने मुस्लिम मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी पर गौर करके ये बात हमारे जहन में आती है कि उन पर शैतान ने बहुत बुरी तरीके से कब्जा कर लिया है। वो उसके चंगुल में फंस चुके हैं। हम हैरत में पड़ जाते हैं कि अपने नौजवान भाइयों और हवा की पर्दा करने वाली बेटियों को देखकर जहां सोशल मीडिया की बात आती है तो वहां उनकी अदाकारियों का चर्चा होता है। हम कहना चाहते हैं अपने नौजवान भाइयों और बहनों से, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, क्या इससे आपको सही और गलत के बीच फर्क करना नहीं आता? क्या ये जिंदगी हमारे लिए अमानत नहीं है? क्या सिर्फ दुनिया और उसकी 2 दिन की इज्जत और शोहरत पाना ही हमारा मकसद है? अब गौर कीजिए हमारे सवाल पर। आप पूछिए अपने दिल से इन सवालों के जवाब को। आप किस मकसद के लिए पैदा किए गए थे और आप क्या कर रहे हैं? दुनिया मोमिन के लिए ऐशो आराम और शोहरत पाने की जगह नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए आजमाइश की जगह है। दुनिया में इज्जत का, शोहरत का मिल जाना, ये अल्लाह के नबी के मिजाज आपकी चाहत के खिलाफ है। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि वो मुसलमान बेहतर है जिसको ज्यादा लोग ना जानते हों। पर आज हमारा तबका सब काम कर रहा है, बस एक ही काम नहीं किया जा रहा कि अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक नहीं बनाया जा रहा। हम लोग, खासकर हमारे नौजवान, अपने स्टारडम को बढ़ाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, एक न एक दिन खत्म हो जाने वाले जरा सारे चंद पैसों के लिए ना जाने कैसे कैसे हराम जरियों का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, संभालो अपने आप को। यह हराम काम बस आपको 4 दिन की कामयाबी देंगे और उसके बदले में इतना भारी जुर्माना वसूलेंगे कि हमेशा रहने वाली जिंदगी को, आखिरत की जिंदगी को उन्हीं के हाथों बर्बाद और तबाह कर देंगे। और हमारे नौजवानों को पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। ये दीन का चिराग जलाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया था, पर कुछ दिन की शोहरत, कुछ दिन की चांदनी के लिए
خوشی خوشی اپنا ایمان، اپنی آخرت سب کچھ برباد کر رہا ہے اور اس کے دل پر ایک ذرا سی بھی آہ نہیں نکل رہی۔ اپنے معاشرے کے نوجوان، ذمہ دار لڑکے لڑکیاں، آپ کان کھول کر سن لیں، جو حرام کام آپ اس دنیا میں ذرا ساری کامیابی کے لالچ میں کر رہے ہیں، صرف آپ ہی تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ حرام کام پوری دنیا میں برائی پھیلانے والا ہے۔ آپ کے اس حرام کام کو دیکھ کر نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں مسلم لڑکے لڑکیاں اس حرام کام کو انجام دیتے ہیں، جن کا گناہ آپ کے سر پر بھی برابر کا ہوگا۔ آپ ان سب کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ آقا کی حدیث پاک ہے، جو کوئی کسی برائی کے کام کی شروعات کرے گا، اس کی دیکھا دیکھی جتنے بھی لوگ اس گناہ کو کریں گے تو اس گناہ کے کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس گناہ کی شروعات کرنے والے کو ملے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جس طرح قیامت کے دن ایک چھوٹی سی نیکی کا کام جنت کا فیصلہ کر دے گا، اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ بھی دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور سوشل میڈیا پر آج جو گناہوں کا بازار لگا ہوا ہے، اس کے حرام ہونے میں تو کہیں سے کہیں تک کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کی۔ اس لیے آپ اپنی جوانی کو برباد نہ کیجیے، اس کی قدر جانیے، اس امانت کا صحیح فیصلہ کیجیے۔ ہم نے سنا ہے کہ سوشل میڈیا پر شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر اس کو پینے کا ناٹک کیا جاتا ہے۔ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی دیکھا دیکھی کسی ایک نے بھی اس ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ شراب کو اپنے منہ لگا لیا اور اس حرام چیز کا ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ میں اتر گیا تو اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہونا پکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو اس برائی پر لانے کی وجہ بنے تو آپ کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہونا بالکل طے ہے۔ کیا ہمارا وہ کمزور جسم جو دنیا کی ایک گنا تیز آگ کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ دوزخ کی آگ جو کہ 70 گنا زیادہ تیز ہے دنیا کی اس آگ سے، اس کو ہمارا جسم کیا برداشت کر پائے گا؟ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سنبھل جاؤ، اپنی حقیقت پہچانو، اپنے آپ کو 4 دن کی چاندنی کے خاطر ہمیشہ کے لیے برباد نہ کرو۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ہی شہرت دے گا، تمہیں دین پر چلنے میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حلال اور جائز طریقوں کو اپناؤ، سکون صرف دین پر چلنے سے ہی ملے گا، ورنہ یوں ہی پوری زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے قراری میں ہی گزر جائے گی اور موت اچانک آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب موت آ گئی۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ آج کل ٹک ٹاک، موج وغیرہ جیسی اپلیکیشن جو چل رہی ہیں، ان تمام اپلیکیشن پر، ان تمام ایپس پر ہمارے تمام مسلم بھائی بہن، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں یہ سب کچھ حرام ہے، اور وہ ہر منٹ، ہر سیکنڈ اپنی زندگی کا ایک ایک قیمتی پل اس حرام کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو وہ خود اس چیز کو عمل میں لاتے ہیں کہ وہ چھوٹے کپڑے پہن کر، گندے کپڑے پہن کر، بری طریقے سے میک اپ کر کے اور سوشل میڈیا پر ڈانس کرتے ہیں، پر وہ سب کچھ کر کر دکھاتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی اور نہ جانے کتنے لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس چیز کو سمجھو کہ آپ کے ایک ڈانس کی وجہ سے، آپ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھنے کی وجہ سے اگر کوئی بھی غلط راستے پر چل پڑا نا تو پوری زندگی آپ کی، آپ کے اپنے گناہوں سے تو برباد ہوگی ہی، آپ نے دوسرے کو جو اس گناہ کے راستے پر چلایا یا چلنے کے لیے مجبور کرا، اس کا بھی تمام گناہ آپ ہی لوگوں کے سر پر ہوگا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سنبھل جاؤ، اللہ کے واسطے سنبھل جاؤ، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ میری یہ چھوٹی سی اپیل، جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی عمر کسی کی 20 سال، کسی کی 18 سال، کسی کی 25-30 سال ہو چکی ہوگی۔ دیکھیے آج کل جو بزرگ بھی ہیں نا، 60 70 80 سال سے زیادہ نہیں جی پا رہے، یہ کل 60 70 80 سال کی زندگی کو جینے کے لیے اتنی چھوٹی سی زندگی میں نہ جانے آپ کیا کیا حاصل کرنے کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم بہت جلدی اس دنیا سے جانے والے ہیں، قیامت کے آثار بہت قریب ہیں، ہم لوگ اس دنیا کو بہت جلدی چھوڑنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے،
اور ہم اپنے اعمال کے بطور ہی اپنی آخرت والی زندگی کو بسر کر پائیں گے۔ اللہ کے واسطے آج ہی عہد کر لو کہ اس گندی زندگی کو بالکل چھوڑ دو گے۔ دیکھیے یہ بات سبھی لوگوں کو ناگوار ثابت ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ابھی کے لیے ناگوار ثابت ہوں گی، لیکن آخرت کے لیے وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، برائے مہربانی ان تمام ذلیل کاموں کو، ان تمام گندے اور حرام کاموں کو چھوڑ دو۔ آج ہی اپنے ٹک ٹاک، موج اور یہ جتنی بھی الٹی سیدھی ایپس ہیں جن کے اوپر یہ ناچ گانا وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، اس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دو۔ اگر آپ کچھ کر ہی سکتے ہو تو دین کے معاملوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، دین کی باتوں کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دو۔ کم سے کم آپ کے ذریعے سے کوئی ایک بھی اگر اچھا عمل کر لے گا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ غلط لگے گی، لیکن دیکھیے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کے واسطے اس برے راستے کو چھوڑ دو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک نہ بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب نہ بھی کریں، لیکن اس ویڈیو کو کم سے کم کسی ایک کو تو ضرور شیئر کر دیں۔ اگر کسی ایک نے بھی اگر صحیح عمل کر لیا نا تو آپ لوگوں کی انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔